مجھے شادی کے نام سے بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ شادی کے نام پر جو کھلواڑ لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بہت انکار کرنے پر بھی میری شادی کر دی گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی، حالانکہ آج میری شادی کی رات تھی۔ اس رات ہر لڑکی بہت سے ارمان اور خواہشات لے کر اپنے پیا گھر نئی زندگی کی نئی خوشیوں کی منتظر ہوتی ہے، لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ میں اس قدر بدحواسی کا شکار تھی کہ شوہر کی آمد کا سوچ کر ہی میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں کہیں چھپ جاؤں جہاں میرا شوہر مجھے نہ دیکھ سکے، کاش کہ یہ منظر میری آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ میرا دل اس وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا۔ بدحواسی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ خوف کے مارے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے شوہر نواز کمرے میں داخل ہوئے، اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ خوف کے مارے میں نے اپنے بیڈ کی چادر کو اپنے ہاتھوں سے دبوچا تھا۔ میں ضبط سے گزر رہی تھی۔ جیسے جیسے میرا شوہر میرے قریب آ رہا تھا، میرا پورا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کچھ دیر میرے حسین چہرے کو بڑی محویت سے دیکھنے لگا۔ میں بے حد خوبصورت تھی اور یہی میرے لیے میرا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو اسے اتنا سرد پا کر مجھ سے کہنے لگا، کیا بات ہے روبینہ، تم اس قدر نروس کیوں ہو؟ اب میں اسے کیا وجہ بتاتی کہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا، پھر تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے دھیرے سے کہا کہ مجھے اس رشتے سے خوف آتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، میرا ہاتھ مجھے تسلی دینے لگا، کہنے لگا پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے خوف آتا ہے، پتہ نہیں کیسے ہوگا سب کچھ۔ وہ کہنے لگا دیکھو اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ میری اس بات کو سن کر اس نے میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھے تسلی دی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر چلتے ہوئے الماری کے پاس گیا، الماری کھولی، ایک میڈیسن لا کر مجھے تھما دی، ساتھ میں پانی کا گلاس دیا، کہنے لگا یہ گولی کھا لو۔ میں نے کہا یہ کس چیز کی گولی ہے؟ نواز کہنے لگا تمہاری تمام پریشانیوں کا حل اس گولی میں ہے۔ نواز کی بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں اس وقت بے حد گھبرائی ہوئی تھی، خوف سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر میری پریشانیوں کا حل یہ ایک گولی کیسے ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں نے گولی کھا لی۔ نواز میرے قریب آنے لگا، اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں پر لگایا، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ میں یوں تھی کہ جیسے مجھ پر لرزہ سا طاری ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ نواز نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا، مگر میں خوف کے مارے اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی۔ لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری آنکھوں میں ایک خماری سی اترنے لگی ہے، میں نیند کی آغوش میں جانے لگی ہوں۔ میں چاہ کر بھی خود کو جگا نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی پل لگے تھے کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میری شادی سے چند دن پہلے میری سہیلیاں مجھے لے کر بیٹھ گئی تھیں، جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھیں۔ مجھ سے کہنے لگی کہ چند دن بعد تمہاری بھی شادی ہونے والی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم تمہیں اس رشتے کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ میں شادی کے رشتے سے بالکل نا واقف تھی، اس لیے جب میری دوستوں نے مجھے اس رشتے کے بارے میں بتایا تو مجھے اس رشتے سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ شاید ان کے بتانے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ کہنے لگی شوہر اپنی بیوی پر شادی کی رات بالکل بھی رحم نہیں کھاتا، اور تم تو خیر مناؤ، تمہارا حسین روپ دیکھ کر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگی اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ان کی زو مانی باتیں میرا ہوش اڑانے لگی۔ شادی کی رات کا جو نقشہ میری دوست نے مجھے بتایا تھا، مجھے اس رات سے خوف سا آنے لگا۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرا دل چاہتا تھا میں کہیں چھپ جاؤں۔ اس لیے شادی کی رات اپنے شوہر کی آمد پر میں بے حد ڈری ہوئی، گھبرائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ لیکن نواز نے میری بات کو سن کر اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے شاید نیند کی گولی کھلائی تھی، جسے کھاتے ہی میں کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔
مجھے اپنی شادی کی رات بالکل بھی یاد نہ تھی. ہاں اتنا احساس تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اپنا حق وصول کر چکا ہے، لیکن سچ تو شاید اتنا بھیانک تھا کہ میری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی. بہرحال جب میں صبح اٹھی تو میرا پورا وجود درد سے چور تھا. میں نے کروٹ بدلی تو میری کمر میں شدت سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی. میں درد سے کراہ اٹھی. میرے ساتھ لیٹا میرا شوہر فوراً سے اٹھ بیٹھا. کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں، میرا سر بہت بھاری ہو رہا ہے. یاد کرنے کے باوجود بھی مجھے یہ رات بالکل بھی یاد نہیں آ رہی تھی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے چکراتے سر کو پکڑوں یا پھر اپنی دکھتی کمر کو. میں نے بیڈ پر نظر دوڑائی تو میرے ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر بیڈ پر بکھری پڑی تھیں. میں نے بمشکل اپنا تکیہ بیڈ کے گراؤنڈ کے ساتھ لگایا. ہاتھوں کو بیڈ پر رکھ کر بمشکل اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی. میرے بال کھلے ہوئے تھے اور میری ہاتھ ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی. نواز لاؤنج میں ہی بیٹھا فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، لیکن جو باتیں وہ کر رہا تھا اس نے مجھے شرم سے پانی پانی کیا تھا. وہ گزری ہوئی رات کے لمحات نہ جانے کسے بتا رہا تھا، وہ بھی بڑے بے باک انداز میں. میں فوراً سے نظریں جھکائے کچن میں چلی گئی. بمشکل ہی میں نے اپنا اور نواز کا ناشتہ بنایا تھا. ناشتے کے دوران میں نے جھجکتے ہوئے نواز سے یہ بات کہی تھی. میں نے کہا نواز، میری کمر میں بے تحاشا درد ہے، اس لیے میں شاید رات کو آپ کو وقت نہ دے سکوں. نواز اس وقت چائے پی رہا تھا. میری بات سن کر اس کا کپ ہونٹوں کے قریب جاتے ہوئے رکا. کہنے لگا دیکھو، میں تمہارے اس طرح کے ایکسکیوزز نہیں سن سکتا. مجھے ہر صورت بہت جلد اولاد چاہیے، اسی لیے میں نے تم سے شادی کی ہے. اس کی بات سن کر میرا دل بے چین سا ہوا تھا. میں نہیں جانتی تھی کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن جو حالت میری اس وقت تھی میں شاید مزید اس بات کی متحمل نہ تھی. لیکن مقابل شخص میری ہر اذیت سے بے خبر بس اپنی ہی من مانی کرنا چاہتا تھا. جیسے ہی رات ہوئی مجھے لگا میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو. رات کو پھر نواز نے مجھے ایک دوسری میڈیسن دی. میں نے کہا مجھے نہیں کھانی. کہنے لگا یہ نیند کی دوا نہیں ہے. میں نے کہا پھر یہ کسی اور چیز کی دوا ہے. میں نے کہا کس چیز کی دوا ہے؟ کہنے لگا یہ جلد حاملہ ہو جانے کی ہے. یہ سن کر میں کچھ دیر تو اس کی شکل دیکھتی رہ گئی کہ آخر اسے کس بات کی جلدی تھی. میری شادی کو کون سے 3-4 سال بیت چکے تھے، ابھی میری شادی کو 4 دن بھی نہیں گزرے تھے. وہ مجھے حاملہ ہونے کی میڈیسن دینے لگا تھا. میں نے کہا کہ ابھی تو ہماری شادی کو 1 ماہ بھی نہیں گزرا. وہ کہنے لگا میں کچھ نہیں جانتا، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کتنی شدت سے اولاد کی خواہش ہے. میں نہیں چاہتا کہ مزید